السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورت اجلاس کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے اردو گھر پر۔ بولو۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورت اجلاس کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام اردو گھر میں منعقد ہے، جس کی سرپرستی سراج دکن آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب مدظ اللہ اعلیٰ کریں گے۔ اس اجلاس کے صدر استقبالیہ جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری صاحب ہے اور نائب استقبالیہ محمد عبدالقدیر قادری صاحب ہے اور معتمد استقبالیہ محمد علی خیسر قادری ایڈوکیٹ صاحب ہے۔ اب میں آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں جناب مولانا محمد باقر علی صدیق صاحب شیخ الحدیث سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نہیں پہلے حافظ صاحب کا کرو گا۔ اب انشاءاللہ تعالی جلسے اس استقبالیہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورت اجلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں جناب حافظ و قاری حبیب الرحمن قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور اس جلسے کا آغاز کریں قرأت کلام پاک سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فاذكروني أذكركم واشكروا لي
أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب میں ثناخان مصطفیٰ ڈاکٹر صوفی شیخ حسیب احمد شتاری قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف سے ہم سب کو منور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے محن پھول. واللہ
جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطرا نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ایک ثناخوان مصطفیٰ جناب سید بہاؤالدین چشتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے اور نعت شریف سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت و ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت و ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت و ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
یہاں سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و غیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت و ذیشان گیا ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ایک اور ثناخوان مصطفیٰ اور حافظ جناب حافظ و قاری حبیب الرحمن قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت شریف سماعت کریں، سنانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چین تم سے قرار تم سے ہے، 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 زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو، کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو، کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو،
میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں ہنسی، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، حسرت خاک سار تم سے ہے، حسرت خاک سار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں میں گل ہوا محبوب رب العالمین آیا، جہاں میں گل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہنشاہ دو عالم صاحب تاج و نگیں آیا، گناہ گاروں خطا کارو پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المظلمین آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب میں مولانا جناب محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور آج کے اس اجلاس سے خطاب فرمائیں۔ آمین۔ میں جناب نائب صدر استقبالیہ محمد عبدالقدیر ملتانی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال اللہ تعالی
فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، ولا تفرقوا، اور اس رسی سے یا اس پکڑ سے اپنے آپ کو دور مت کرو یا اس کے ساتھ تفرقہ بازی نہ کرو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے، دین اسلام بھی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اس سے مراد اہل بیت اطہار بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ہے. لیکن جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا ہے اس سے مراد اہل بیت ہے، اور دیگر مفسرین نے بتایا حبل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، دین ہے، یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ 3 راوی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما. یہ 3 راوی سے، یہ 3 صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہے. حاضرین و سامعین، جیسا آپ ہم جانتے ہیں، ایک موقع پہ آقا کریم نے فرمایا یہودیوں کے 71، نصارہ کے 72 فرقے ہوئے، اور اس امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے باقی تمام جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہیا، یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تب آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل سنت والجماعت کی تعریف بھی بیان کی تھی، اور اس پر جو چلنے والے ہیں وہ بات بھی بتائی تھی. آئیے پھر میں آپ کو ایک اور قرآن شریف کی آیت کی تفسیر کے ذریعے بتانا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کی اگر تفسیر دیکھیں گے آپ تو اس میں مفسرین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تموتن، اور تم اس وقت تک نہ مرو، یعنی تمہیں موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تم اہل سنت والجماعت پر قائم نہ ہو جاؤ. یعنی اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ مرتے دم تک اہل سنت والجماعت پر قائم رہنا ہے، جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب ولا تفرقوا، اور اس سے تفرقہ مت پیدا کرو، یعنی اس جماعت میں رہ کر جماعت کو پھوڑنے کی کوشش مت کرو. ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اختلاف کرنے کی وجہ سے فرقے بنے. اہل سنت والجماعت سے وہ علیحدہ ہو گئے
یا ان کو خارج کر دیا گیا۔ مثال بتاتا ہوں میں آپ کو، جیسا آپ کا ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ 3 سے زیادہ آیتیں ہیں جو علم غیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلالت کرتی ہے۔ سب سے آسان سمجھنے کے لیے یہ ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے پیارے، میں نے آپ کو وہ تمام علوم عطا کیے جو کہ آپ کو عطا کرنا تھا۔ اب اس عقیدے سے جنہوں نے بھی اختلاف کیا وہ الگ ہو گئے، وہ اپنے آپ کو الگ کہنے لگے۔ آج دیکھیے کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم توحید پر ہیں، ہم موحدین ہیں، نہیں ہم فاتحہ نہیں کرتے، نہیں ہم میلاد النبی نہیں کرتے۔ ایسے الفاظ کہہ کے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے دور کرتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور حاضرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا جو خیر القرون کہا گیا ہے، اس دور کی پہچان حضور نے بتائی تھی کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ تو صحابہ کا دور تھا۔ صحابہ کے بعد میں تابعین صحابہ کو فالو کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیے۔ اس وقت اہل سنت والجماعت کی پہچان وہ تھی۔ جب یہ زمانہ آگے بڑھتا ہوا امام اعظم کے دور تک آ گیا، یا امام اعظم جس دور میں تھے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کے پاس جب گئے تو وہ پوچھنے لگے تم کہاں کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کوفے کا ہوں۔ بولے ہاں کوفے کے، اور پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے پوچھے۔ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا میں اپنے اسلاف کو برا نہیں کہتا، میں اپنے اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ اس زمانے میں یہ تھا، اسلاف کو برا کہنے سے مراد کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ لوگ تو ایک عادت ایسی بنا لی تھی کہ وہ شیخین کریمین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا اپنے استاد سے کہ میں اپنے اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ پائے جاتے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے شیخین کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لعن طعن کرتے تھے۔ تو وہاں پر جب حضرت امام اعظم نے واضح کر دیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے اسلاف کو برا کہتے ہیں، اور بھی باتیں جب حضرت امام اعظم نے بتائی تو ان کے استاذ نے کہا کہ ہاں آؤ آپ میری شاگردی میں آ جانا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان، بیسک پہچان تو یہ تھی کہ جس پر حضور ہیں اور جس پر صحابہ ہیں، لیکن زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اس پہچان میں مزید اور بھی چیزیں پہچانی جانے لگی۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے، تو ہمیں بخوبی یہ بات کا اندازہ ہے اور یہ معلوم ہے۔ آج دیکھیے اہل حدیث ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اب پھر صحیح کون ہے؟ کس کا عقیدہ اپنے اسلاف سے ہوتا ہوا صحابہ تک جاتا ہے، پھر صحابہ سے حضور تک جاتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا ہم کو، ہے نا۔ جنہوں نے وسیلے کا انکار کیا وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا، حضور کے علم غیب کا انکار کیا وہ فرقہ بنتا گیا۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ جس بات کی تاکید فرما رہے ہیں ولا تفرقوا سے مراد اے اہل سنت والجماعت کا گروہ، تم آپس میں چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، چھوٹی موٹی باتوں میں اختلاف کر کے فرقے مت پیدا کرو۔
لیکن جو فرقے حضور نے فرمائے ہیں کہ 73 ہوں گے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، اس کی پہچان تو بتا دی گئی۔ اب 72 فرقے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ ان کا اثر بڑھتا جا رہا ہے، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اب حضور کا فرمان کیا ہے وہ غور کریے۔ آقا نے فرمایا کہ ایک وہ ہوگا جو میرے کو اور میرے صحابہ کو فالو کرے گا، وہ ایک ہوگا، لیکن ان کی مخالفت کرنے والے 72 ہوں گے۔ اب زمانہ میجورٹی کو دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ جو 72 ہے وہ سچ ہیں، لیکن ہم کو موجودہ حالات کی میجورٹی کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہم وہ سبق، ہم وہ اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں گے جن کی زندگی صحابہ کی زندگی پر ہو، اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ اطاعت میں تھے۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے۔ اسی لیے حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ تم فتنے میں گر جاؤ تو تم اپنے اسلاف کے عمل کو دیکھ کر عمل کرنا۔ اور پھر ابن سیرین نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ لوگ سنت پر قائم رہتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم سنت پر قائم ہیں ہم راہ راست پر گامزن ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت ہے کیا، اور اس کی پہچان آج کے زمانے میں، آج کے دور میں کیا ہے۔ تو پھر آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کو اگر پہچاننا ہے تو کیسے پہچانیں گے؟ 2-4 باتیں، بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ آج آفتاب خطابت میں استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجلاس یہاں منعقد کیا، اس اجلاس کے عنوان سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور الحمدللہ اس جماعت کا نام بھی اہل سنت والجماعت ہے، جو 1984 میں حیدرآباد کے مشہور و معروف علماء دین اور بزرگان دین کی خانقاہوں کے سجادہ نشین جو بھی تھے ان تمام کی متفقہ رائے تھی، اور ان تمام علماء و مشائخین نے آفتاب خطابت کی اس سوچ کو بڑا ہی اپریشیٹ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حیدرآباد میں 1984 سے پہلے تک حالات اور معاملات اہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق جاری و ساری تھے۔ مکہ مسجد میں ایک بیرونی مخرب پالن حقانی جب آیا تو اس نے بدعقیدگی کا بیج حیدرآباد میں جو بویا گیا تھا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا، جس کے فتنے کی دور اندیشی کو محسوس کرتے ہوئے آفتاب خطابت نے فوری امیڈیٹ آپ نے جو اقدام کیا، کئی علماء سے ملاقات کیے، مشائخین سے ملاقات کیا، پھر آپ نے اہل سنت والجماعت جو جامع مسجد افضل گنج میں حیدرآباد کا پہلا مرکزی اہل سنت والجماعت کی بنیاد ڈالی، جس کو اس زمانے کے تمام مشائخین اعظام اور علماء دین نے تائید کی تھی، اور بڑا اچھے انداز میں اس کو چلایا ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے جاتا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے شہر حیدرآباد میں کئی جماعتیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں جو فرائض کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی سنتوں کی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی اعمال صالحہ کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، سب کا اپنا اپنا کام ہے، کر رہے ہیں۔ لیکن ایک جماعت اہل سنت والجماعت جس کا مرکز جامع مسجد افضل گنج ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت فرما رہے ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو شہر حیدرآباد میں صرف عقیدے اہل سنت والجماعت کی ترویج کرتی ہے اور اس کی تبلیغ کرتی ہے۔ اور یہ جماعت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، آفتاب خطابت کے نیچر میں کمپرمائز نہیں، وہی عقیدہ جو اسلاف کا عقیدہ، جو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ
اور جو تعلیم آقائے نامدار تاجدار مدینہ آپ کے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس پر کاربند ہیں بغیر کسی کمپرمائز کے۔ حضرت نے کئی چیزوں کو، کئی مقام و مرتبے کو ٹھکرا دیا عقیدے کی خاطر، اور اسی بات کی تعلیم و تربیت آپ اپنے جلسوں کے ذریعے اور اپنی پرسنل میٹنگز میں بھی دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہوتی ہے، ایک اجلاس مقرر ہوتا ہے ماہ استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، دیکھیے آپ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کے دماغ کو کیسے یہ بدعقیدے موڑ دیے تھے۔ آفتاب خطابت نے جو تعلیم دی اس میں یہ تھا کہ بھائی میلاد کے مہینے میں جلسے میلاد النبی کا عنوان دو، میلاد کا عنوان دو، آقا کی میلاد کا جلسہ ہے تو میلاد کا عنوان دو، اور آپ اپنی محفلوں کو میلاد النبی کا عنوان دو، یہ تعلیم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں شہر حیدرآباد میں سنی ہو کے بھی 12 وفات کا مہینہ، 12 وفات کا مہینہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو وفات ہوئی تھی، یہ مہینہ ہے۔ یہ لوگوں کا ذہن بنائے، اور کئی ہمارے سنیاں بھی بغیر الفاظ کو سوچے سمجھے کہ وہی ریپیٹ کرنے لگے۔ الحمدللہ میں بچپن میں جامع مسجد افضل گنج آیا جایا کرتا تھا، پچھلے 4 سال سے آفتاب خطابت کے ساتھ ہوں، تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کی میلاد کا ذکر بھی کریں اور آقا کے آبا و اجداد کے ناموں کا بھی ذکر کریں۔ ہم الحمدللہ آپ دیکھیے ریکارڈنگ موجود ہے، ہر جلسے میں 12 جلسوں میں ربیع الاول کے ہم عوام الناس اور حاضرین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام کا ورد کرنے کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ بھی ایک شرف ہے۔ میں لوگوں کو ذہن دیتا ہوں بھائی میلاد کے مہینے میں بھی اگر آقا کے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر کون سا وقت ہوگا مناسب جس میں ذکر کیا جائے؟ ہم بعض موقعوں پر تو ہمارے خاندان کے چرچے، ہمارے بڑوں کے چرچے، ہمارے باپ دادا کے چرچے کرتے ہیں، تو حق تو یہ ہے کہ آقا کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا جائے۔ حاضرین محترم، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، پہلی ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الاول تک یعنی مرکزی جلسہ خلوت میدان میں ہوتا ہے، 12 جلسے منعقد کیے جاتے ہیں جو باہر بھی ہوتے ہیں، مساجد میں بھی ہوتے ہیں، بعض خانقاہوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ میں حضور کی میلاد کا ذکر کریں، حضور کی میلاد کے چرچے کریں۔ اب دیکھیے مخالفین کو، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے عنوان دیتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو سمجھائیے، ہم اپنے جلسوں سے نہ صرف ہم اپنے عقائد بتاتے ہیں بلکہ سامعین کو کچھ جواب دینے کا انداز اور سلیقہ بھی بتاتے ہیں۔ بے شک آپ میں صلاحیتیں ہیں وہ، لیکن کچھ باتیں ایک روشنی کی طرح بتا دی جائے تو وہ باتوں کو بولنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے سیرت النبی کے جلسے منانے والوں کو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں، بھائی آپ سال بھر سیرت کے جلسے منائیے نا، کون روکا ہے؟ مگر وہ شر ہے، شرارت ہے۔ انہوں میلاد کا نام دیتے۔ میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے حضور کی ذات مبارکہ سے محبت کا نام میلاد ہے۔ میلاد کا چرچا کرنا، میلاد کا ذکر کرنا، میرے آقا کی ذات مبارکہ سے محبت کے اظہار کا نام ذکر میلاد النبی ہے۔ سیرت کے جلسے آپ سال بھر کریے، کس نے روکا؟ مگر نہیں، شرارت رہتی ہے۔ اس کے بعد میں جب ماہ ربیع الثانی آتا ہے، 11 روزہ جلسے فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شہر حیدرآباد میں باہر پلے گراؤنڈز میں، مساجد میں، خانقاہوں میں ہوتے ہیں، اور نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ شہر حیدرآباد کے اطراف و اکناف اضلاع میں بھی یہ جلسے مقرر ہوتے ہیں۔
اور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے چرچے کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب ماہ رجب آتا ہے تو ماہ رجب میں فیضان خواجہ غریب نواز کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں، 6 روزہ جلسے۔ پھر افضلیت حضرت سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے بھی جلسے ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، جہاں آفتاب خطابت عقائد اہل سنت والجماعت کا پرچار کرتے ہیں، وہیں پر اہل سنت والجماعت کے عوام الناس کو بلکہ شہریان حیدرآباد کو آج کے دور میں جو سختی سے جس چیز پر عمل پیرا ہونا ہے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ آپ اگر آپ دیکھیں گے شہر حیدرآباد میں جو جماعت 84-85 سے کام کر رہی ہے، کئی جماعتیں اس جماعت کے کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھی ہیں، کئی جماعتیں ہیں۔ مجھے ایک بات اچھی یاد ہے، میرے پاس ٹائم ہے اس لیے تھوڑا تفصیلی بات کر رہا ہوں آپ سے تاکہ جماعت کا تعارف ایک اچھے انداز میں ہو۔ ہم شاد نگر گئے تھے، شاد نگر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، دعوے دار ہیں، ہم سنیت کا کام کر رہے ہیں، 35 سال سے سنیت کا کام کر رہے ہیں، ان کی عمر 40 سال ہے، کر رہے ہیں، مگر کوئی ایک سنی پیدا نہیں ہوا، کوئی ایک سنی بن کے کھڑا نہیں ہوا۔ جب ہمارا جلسہ ہوا محرم میں تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، فوری محرم کے بعد میں ایک جماعت بنائے، ایک تنظیم بنائے، تنظیم بنا کے 12 روزہ جلسے کرنے لگے۔ پھر 11ویں میں کرے، سال 2 سال کرے۔ اس کے بعد میں جب میں دیکھا کہ یہ چیز ختم ہو رہی تو میں پوچھا بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں کریے، نہیں آپ بھی آئیے آپ لوگ۔ میں بولا نہیں بھائی آپ ہمارے کو دعوت مت دیجیے، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں، آپ لوگ جو جذبہ لے کے اٹھے ہیں اس کو برقرار تو رکھیے، آپ اپنے میں تو رکھیے۔ ہمارے پاس الحمدللہ آفتاب خطابت کے پاس اتنے جلسے کی خواہش، اتنے جلسوں کی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ آفتاب خطابت کا یہ عادت مبارکہ ہے کہ جو شخص پہلے انٹری لیا اس کو پہلے جلسہ ملتا، بعد میں بول دیتے بھائی جلسے مکمل ہو گئے کسی اور موقع پہ دیکھیں گے بول کے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا اس قسم کی کئی جماعتیں آفتاب خطابت کی میں استقبال کرتا ہوں۔ صدر استقبالیہ کا جو ہماری جماعت کے صدر استقبالیہ ہیں جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ کا میں اپنی بات 5-10 منٹ میں پوری کر لوں گا، تھوڑا سا دھیان سے سماعت فرما لیجئے۔ کئی جماعتیں، کئی تنظیم جو ہمارا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو لے کر اٹھی اور کئی لوگ کام کر رہے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی آفتاب خطابت کی سوچ کو اور آفتاب خطابت نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا افضلیت سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ان جلسوں میں رد رافضیت بھی ہوتی ہے، رد شیعیت بھی ہوتی ہے اور رد تفضیلیت بھی ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، علماء اہل سنت اور اسلاف کا، ہمارے صحابہ کا یہ ماننا تھا کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل البشر ہیں تو وہ حضرت سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحابہ کا متفقہ عقیدہ تھا اور یہ صحابہ کا قول تھا، لیکن آج مولا علی کی محبت کے نام پر، مولا علی کی محبت کے نام پر جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں بڑا خطرہ ہوگا۔ یہ آفتاب خطابت اکثر ذکر کرتے ہیں، ایسا عقیدہ کا پرچار کرنا آنے والے دنوں میں بڑا خطرہ رہے گا۔ تو ہم جو عقیدہ بتاتے ہیں، ہم یعنی ہماری جماعت آفتاب خطابت کی صدارت میں، ہم کسی سے ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں۔ ہم اگر اس چودیواری میں جو بات کرتے ہیں یہی بات چوراستے پہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ویڈیوز اٹھا کے دیکھیے آپ، دبیرپورہ چوراستے پر جو ہمارے صدر استقبالیہ جناب مرزا شاہ نواز بیگ ایڈوکیٹ کی
سرپرستی میں جو جلسہ میلاد النبی کا ہوتا ہے، اس وقت آس پاس کئی مجالس ہوتے ہیں شیعہ حضرات کے. جب ہم بولنے لگتے ہیں تو لوگ باہر آ کے کرسیوں کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں، اور کئی تو ان میں کہ یہ ہوتے ہیں وہیں بیٹھ کر داد دیتے ہیں. تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. جو عقیدہ ہم چار دیوار میں بیان کرتے ہیں وہی عقیدہ ہم چوراستوں پہ بھی بیان کرتے ہیں. ایک دو باتیں میں بتا کے آپ کو اپنی بات پہ آ جاتا ہوں. یہ عقیدہ آپ مضبوط رکھیے. مولا علی کی ولایت، مولا علی کی ولایت کا کوئی منکر نہیں ہے. کوئی منکر ہے؟ نہیں ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے، مولا علی کی ولایت کے انکار کرنے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. سورہ المعارج کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر دیکھیے آپ. تو مولا علی کی ولایت کا انکار کسی کو نہیں ہے. اور مولا علی آفتاب خطابت اپنے بیان میں فرماتے ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، اور مولا علی جس کو مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. مولا علی نے کئی موقعوں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے. تو ہم مولا علی کے کہنے پر حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں. بڑی تفصیلی گفتگو ہے، کسی موقع پہ سن لینا، مگر 2 باتیں یاد رکھیے. امام حسین علیہ السلام اگر میدان کربلا میں آئے تو وہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا مولا علی کی ولایت کا کسی نے انکار کیا تھا؟ نہیں. آپ پڑھیے تاریخ پوری. مولا علی کی ولایت کا کسی نے انکار نہیں کیا، لیکن جو خلافت راشدہ کا سسٹم چلا آ رہا تھا اس میں بگاڑ پیدا ہو گئی تھی. اس بگاڑ جو پیدا ہوئی، اس بگاڑ کو سدھارنے کے لیے، اس بگاڑ کو روکنے کے لیے جو خلافت راشدہ کا سسٹم تھا اس کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں آئے. یہ تاریخ میں صاف ہے، آپ پڑھیے، غور کریے. تو اب یہ جو شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہلانے والے جو آج کے شیعہ ہیں، یہ شیعہ وہ شیعہ نہیں ہے. حدیث پڑھ کے بڑا اطمینان دکھاتے ہم شیعان علی ہیں. ارے تمہارے جیسے نہیں ہوتے شیعان علی. شیعان علی وہ ہوتے ہیں جو علی کے فرمان کو مانتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام مبارکہ تھے تو حضور نے حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کر دیا. میں اس وقت مدینے میں تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں مسافر نہیں تھا. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو مجھے آگے بڑھاتے، لیکن اللہ کے رسول نے جنہیں آگے بڑھایا ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں. یہ بات کو جو مانتا ہے وہ حقیقت میں شیعہ ہے، وہ علی کا چاہنے والا وہ ہے. تو آج کے دور میں جو ایسی باتیں بتائی جا رہی ہے جس میں عوام الناس بڑی پریشان ہو جا رہی، ہاں ولایت میں پہلا مقام علی. ارے ہاں، ولایت میں پہلا مقام علی کا ہر کوئی مانتا ہے، اور خلافت میں پہلا مقام جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حاضرین محترم، اس قسم کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ہر ہفتہ جامع مسجد افضل گنج آیا جایا کیجیے، جہاں پر عقیدے کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے. اور ہر ماہ کی مناسبت سے، ہر ہفتے کی مناسبت سے وہاں پر فیضان اولیاء کرام کے جلسے ہوتے ہیں. اور اولیاء کرام نہ صرف شہر حیدرآباد، ہندوستان، بلکہ عالم اسلام کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، مشائخین اعظام ہیں، ان کے جلسے ہوتے ہیں. وہاں پر اولیاء کرام کی تعلیمات بھی دی جاتی ہے. اور آخری مرحلے میں ہوں اپنی گفتگو کے، اس کے بعد میں حضرت امام اعظم اور ابو حنیفہ کے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کے عنوان سے 5 روزہ جلسے ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر جب سال کا اختتام ہوتا ہے، جب ماہ محرم آتا ہے، تو محرم میں بھی 10 روزہ جلسے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ و علیہ السلام، وہ جمیع شہدائے کربلا کے عنوان سے جلسے ہوتے ہیں. ان جلسوں کے ذریعے مرکزی اہل سنت والجماعت کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں اس مرکز سے جڑ جاؤ جو صحابہ کا مرکز تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، ائمہ کا تھا، اولیاء کا تھا، اور علماء اہل سنت کا تھا. جو مرکز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو مرکز مجدد الف ثانی کا تھا، جو مرکز حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جو مرکز جامع نظامیہ کے بانی
حافظ انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کا تھا، اور جو مرکز اور عقیدہ بحر العلوم حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ان بزرگان دین کے پیغام، ان بزرگان دین کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریے اور عادت بنائیے جامع مسجد افضل گنج کو ہر اتوار کو آنے کے لیے۔ اور میں اسٹیج پہ جلوہ افروز، جلوہ فرما تمام علماء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سامعین و حاضرین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے اس اجلاس میں شریک ہو کر یہ بتا دیا کہ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کی سعی کو ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس کو آپ اپنے محبوب تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، صحابہ کے صدقے میں اور اہل بیت کے صدقے میں اس کو قبول فرمائیے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔